بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا، اس کے بارے میں سائنس دانوں کی مختلف رائے ہے۔ کچھ سائنس دانوں کا خیال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اس دنیا میں لوگ زندگی بسر کر رہے تھے۔ بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے سے پہلے یہاں کئی صدیوں تک ڈائناسور زندگی بسر کر رہے تھے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نسل اس دنیا سے ناپید ہو گئی۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہاں جنات کا دور تھا، وہ زمین پر ہر چیز پر قبضہ جمائے ہوئے تھے۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس دنیا میں کس چیز کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں زمین پر پیدا کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے اور زندگی دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرمایا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں پائی جائے، اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ ہود کی آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے محبوب، آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بعد میں بنایا۔ اس وقت نہ ہوا تھی نہ پانی تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی پر اپنا عرش بنایا، اس وقت ہی مخلوق کی ابتدا ہوئی۔ امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام احمد اور بے شمار محدثین روایت کے ذریعے ہمیں بتایا ہے۔ نبی کریم کا فرمان ہے کہ بلا شبہ خدا نے سب کچھ بنانے سے پہلے قلم کو بنایا، پھر خدا نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ، پھر قلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس طرح چلا جس میں قیامت تک ہر چیز لکھ دی، جو پیدا ہونا تھا، مرنا تھا، یا پھر کسی کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا، یہ سب کچھ لکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے۔ اس طرح سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قلم نے لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار یمن کے کچھ لوگ نبی کریم کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی، ہم سب لوگ آپ کے پاس دین اسلام کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں۔ سب لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ نبی کریم نے اس وفد کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی پر اپنا عرش بنایا، پھر قلم کو بنایا، اور پھر قلم کو حکم دیا کہ لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دے۔ قلم نے اللہ کے حکم سے لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دیا۔ قلم نے ازل سے لے کر ابد تک لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دیا۔
علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنانے کے بعد لوح محفوظ کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے قلم نے لوح محفوظ پر سب کچھ درج کر دیا۔ ان کے بعد زمینوں آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی گئی چیزوں کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ مسلم شریف میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے روز مٹی کو بنایا، اتوار کو پہاڑ اور زمین کو، پیر کو درخت پیدا فرمائے، منگل کو اللہ تعالیٰ نے مشکلات، بیماریاں اور بہت قسم کی تکلیف کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نور کو بدھ کے دن تخلیق فرمایا۔ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے جانوروں، چرند پرند پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو عصر سے لے کر رات تک درمیان وقفہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کرنے کے بعد سب سے آخر میں انسان کو پیدا کیا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام انسانی مخلوق میں سے سب کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے جنوں اور فرشتوں کو پیدا فرما دیا تھا۔ ان کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو اور پھر جنوں کو، پھر انسان کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمانی مخلوق ہی بنایا۔ قرآن پاک کی سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تمجید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ حدیث مسلم شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور، جنوں کو آگ اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، پھر جنوں کو، سب سے آخر میں انسان کو پیدا کیا۔ قرآن پاک سورہ ہجر کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کی تخلیق کے بارے میں بے شمار آیات احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ آگ کے بھڑکتے شعلے کے کنارے کو کہتے ہیں۔ گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں، بالکل آگ کی شعلوں کے کنارے سے پیدا کیا گیا ہے۔ خدا نے شیطان مردود ابلیس کا قول قرآن پاک میں نقل کیا ہے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا ہے۔ شیطان ابلیس بھی جنات کی نسل میں سے ہے۔ اس مسئلے میں کسی بھی مسلمان کا کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ابلیس فرشتوں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا۔ حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ ابلیس ہرگز فرشتوں کی جن سے نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنات انسانوں سے پہلے زمین پر رہائش پذیر تھے۔ جب ان میں فتنہ و فساد بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، زمین پر جا کر جنوں سے جنگ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترے اور جنوں اور فرشتوں کے درمیان خوب جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں جنوں کی شکست ہوئی، وہ میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، وہاں سے بھاگ کر جنجیروں اور پہاڑوں میں چلے گئے۔ اس وقت سے لے کر
آج تک جنات جنگلات اور پہاڑوں میں ہی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس واقعہ کے 2000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے تمام انسانوں کی نسلیں چلیں۔ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن قیامت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ سب کو اس دنیا سے اٹھا لے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دوبارہ سے زندہ کر کے حساب و کتاب لے گا۔ جس کے نیک اعمال ہوں گے ان کو جنت میں، اور جن کے برے اعمال ہوں گے ان کو جہنم میں بھیج دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور برے کاموں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں، اور ویڈیو سے جڑی کوئی رائے ہو تو نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور فلسطین والوں کے لیے ضرور دعا کریں۔ آمین ثم آمین۔